شادی کے 2 ماہ بعد ہی میں دبئی اپنی نوکری پر واپس آ گیا تھا۔ میں یہاں دبئی میں ٹرک چلاتا تھا۔ رات کو ٹرک کی چابی مالک کے حوالے کرنے گیا تو مالک کہنے لگا، میرا ایک کام کرو، یہ صندوق باہر کچرے میں پھینک آؤ۔ میں نے ملازم کے ساتھ صندوق اٹھا کر ٹرنک میں رکھا اور نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد صندوق میں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ تجسس کے مارے میں اٹھا، صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے اندر ایک لڑکی موجود تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور اس وقت میرا ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے والا تھا اور میں بہت تھک چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ مالک کو ٹرک کی چابی پکڑا کر واپس اپنے فلیٹ پر جاؤں گا اور آج بڑے سکون کی نیند سوؤں گا، کیونکہ اگلے دن چھٹی تھی اور چھٹی والے دن ہم دبئی گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اسی لیے آج میں نے کچھ گھنٹے زیادہ کام کر لیا۔ میں مالک کو چابی پکڑانے کے لیے جب ان کے گھر پہنچا تو مالک اس وقت جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چابی پکڑ کر کہنے لگے، آج تم نے کافی اوور ٹائم کر لیا۔ مالک نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تو میں نے سر ہلاتے ہوئے ادب سے کہا، جی مالک، کل کی چھٹی تھی، اسی لیے آج کام زیادہ کر لیا۔ مالک کہنے لگے، بہت اچھا کیا، اور اب تو فلیٹ پر جا رہے ہوگے؟ مالک کے پوچھنے پر میں فوراً بولا، جی مالک، اب سیدھا فلیٹ پر جاؤں گا اور آرام کروں گا، کل ہمارا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے۔ مالک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جاتے ہوئے میرا ایک کام کرتے ہوئے جاؤ۔ مالک نے کہا تو میں فوراً بولا، جی مالک بتائیں کون سا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ایسا کرو، یہ سامنے جو صندوق رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر لے جاؤ اور کچرے دان میں پھینک دینا۔ مالک کے کہنے پر میں نے جب صندوق کی طرف دیکھا تو وہ کافی بڑا تھا۔ میں نے کہا، مالک، میں یہ صندوق اکیلے تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، کافی بڑا ہے، میں اسے ٹرک میں ڈال کر کچرے دان میں پھینک آتا ہوں، واپس آپ کو چابی دے کر پھر اپنے فلیٹ پر چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر مالک بولے، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگتا ہے ویسے کر لینا۔ تبھی مالک نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی اور کہا، یہ صندوق اس کے ساتھ ٹرک میں رکھوا دو۔ ملازم نے ایک طرف سے صندوق کو پکڑ لیا اور دوسری طرف سے میں نے صندوق اٹھا لیا۔ وہ کافی وزنی تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا وزنی صندوق ہوگا۔ ہم دونوں نے مل کر اسے ٹرک میں رکھا اور وہ ملازم تو گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ میں ٹرک کو سٹارٹ کر کے کچرے دان کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے ٹرک کے پچھلے حصے میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ایک دم حیران ہوا اور چوکنے سے انداز میں ان آوازوں کو سننے لگا۔ وہ آواز واقعی ٹرک کے پچھلے حصے میں سے آ رہی تھی اور معلوم نہیں کس کی تھی اور کیوں آ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ بریک لگائی۔ پریشانی اب میرے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں ٹرک میں کچھ ہے تو نہیں، لیکن جو بھی تھا مجھے ایک بار دیکھنا تو تھا۔ ویسے بھی یہ دبئی تھا اور یہاں پہ اس طرح کے جرائم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر ٹرک کا پچھلا حصہ کھولا اور جا کر دیکھا تو وہ آوازیں سی صندوق میں سے آ رہی تھیں۔ میں بے حد حیران ہوا، آخر صندوق میں سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ میں چوکنے سے انداز میں صندوق کے قریب کھڑا ہو کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ آواز پہلے سے بڑھ چکی تھی، یوں لگ رہا تھا کوئی صندوق کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر مجھے پسینے آنے لگے۔ صندوق باقاعدہ ہلکا ہلکا ہل رہا تھا اور میں اس کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کھولوں یا نہیں۔ پھر مالک کا خیال آ گیا کہ کہیں مالک برا نہ منا جائے، لیکن صندوق کے مسلسل ہلنے اور ان آوازوں نے مجھے اسے کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی میں نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے اندر ایک لڑکی موجود تھی، اور اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام تنویر ہے اور میری عمر 30 برس ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ گھر میں 5 بہنیں تھیں، ماں اور بیمار باپ تھا۔ باپ کو فالج تھا اور وہ کئی سالوں سے بستر پر ہی رہتے تھے کہ اماں ابا کی عیادت کرتی رہتیں یا پھر گھر کے کام کاج نپٹاتی رہتیں۔ میری 3 بہنوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں اور باقی ابھی 2 پڑھ رہی تھیں۔ چھوٹا سا 2 کمروں کے اوپر مشتمل یہ گھرانہ ابا کی کل پونجی تھا، ان کی ساری زندگی کی کمائی تھا، لیکن اچانک ہونے والے فالج کے اٹیک نے انہیں بستر سے لگا دیا اور وہ ایک محرومی بھری زندگی گزارنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اکثر بے بسی اور چہرے کے اوپر تکلیف کے آثار دکھائی دیتے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ابا اچھے بھلے تھے، ایک دن کام پر ان کا بی پی ہائی ہو گیا اور پھر وہ ایک دم ایک طرف کو گر گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق انہیں اسی وقت فالج کا اٹیک ہوا تھا۔
انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا اور ابتدائی طبی امداد دی گئی، لیکن فالج تب تک ان کے جسم کو مفلوج کر چکا تھا۔ ان کے دائیں طرف کا حصہ نکارا ہو گیا۔ بہت علاج کروایا، فزیو تھراپی بھی کروائی، ڈاکٹر بدل بدل کر دیکھ لیے، گورنمنٹ سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ گئے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا کی حالت ویسی کی ویسی تھی۔ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی تھی، حالانکہ ہم اپنے طور پر ہر ممکن علاج کروا چکے تھے، لیکن ابا کا مفلوج حصہ ٹھیک نہ ہو سکا اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ ابا کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل روتا۔ اماں تو ویسے بھی بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگیں، اکثر ابا کے پاس بیٹھ جاتیں، آخر میں روتے ہوئے وہاں سے اٹھ آتیں، کیونکہ ابا کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ بولنے کی کوشش میں ان کے منہ سے پانی بہتا رہتا، اور جب وہ بولنے کی کوشش کرتے تو تکلیف ان کے چہرے پر دکھائی دیتی۔ ان حالات میں گھر کے اخراجات کا بہت مسئلہ بن رہا تھا۔ ابا کی بیماری پر بہت زیادہ رقم اٹھ چکی تھی اور اماں آج کل بہت پریشان رہتیں۔ ایک دن کہنے لگیں، بیٹا تیرے باپ کے علاج کے اوپر بہت خرچ ہو چکا ہے، میرے پاس جتنی جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی، سمجھ نہیں آتی آخر کس طرح گزارا ہوگا۔ ابھی تیری بہنیں بیانے کو بیٹھی ہیں، گھر کی حالت دیکھ، ہر چیز خراب ہوئی پڑی ہے۔ اماں بے بسی سے رونے لگیں اور انہیں دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ اماں نے اپنی زندگی کا ہر وقت بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ گزارا تھا، لیکن اب اس موقع پر آ کر وہ اپنی ہمت ہار گئیں اور مجھ سے امید لگائے بیٹھی تھیں۔ میں خود بہت پریشان تھا کہ آخر کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ان حالات کو کس طرح بہتر کروں، کس طرح انہیں سدھاروں۔ میں جو خود ایک معمولی سی دکان پر سیل مین کی نوکری کر رہا تھا، جہاں سے مجھے بہت کم تنخواہ ملتی تھی، لیکن چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اور مجھے زیادہ حساب کتاب نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے اچھی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، اور اب مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ میں نے پڑھائی کیوں نہ کی۔ غنیمت تھی، اس نوکری کا ہی آسرا تھا۔ تبھی مجھے ان دنوں میں میرے ایک دوست نے مشورہ دیا، کہنے لگا، یار تنویر، تو ایسا کر ڈرائیونگ سیکھ لے، باہر کے ملکوں میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کام کے ماہر لوگوں کو بہت زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو تو اچھے خاصے پیسے کما سکے گا، اور اگر پاکستانی روپوں میں حساب لگایا جائے تو لاکھوں روپے کما سکے گا۔ میرے دوست نے جب مجھ سے کہا تو میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسے بھی دبئی گئے ہوئے 2 سال ہو رہے تھے، اور وہ اچھی طرح وہاں کے ماحول کو سمجھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ کیا بہتر ہے اور کس کام کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی باتوں پر جب غور کیا تو مجھے بھی یہی بہتر لگا کہ مجھے ڈرائیونگ سیکھ لینی چاہیے، اور پھر میں نے ڈرائیونگ سیکھنا شروع کر دی۔ پہلے گاڑی کی ڈرائیونگ سے شروعات کی اور پھر بڑی گاڑیاں چلانا سیکھا۔ میں اپنے ہنر میں کافی ماہر ہو گیا اور مجھے اب اچھی خاصی ڈرائیونگ آ گئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا، میں باہر ویزے کے لیے کیسے اپلائی کرتا، اور اگر میں ویزے کے لیے کسی طریقے سے اپلائی کر بھی دیتا تو میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں ویزے اور ٹکٹ کے پیسے خرچ کر کے یہاں سے جاتا۔ مایوسی نے مجھے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور میں آج کل بہت پریشان رہتا تھا، کیونکہ دن بدن ہونے والی مہنگائی نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ ابا کی بیماری جوں کی توں باقی تھی، اور دونوں بہنوں کی پڑھائی اور دیگر اخراجات نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد بھی میں جیسے بند گلی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی میرا وہی دوست میرے کام آیا اور کہنے لگا، تنویر تو فکر نہ کر، میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی نوکری کا بندوبست کر دوں گا، دبئی میں اکثر نوکریاں آتی رہتی ہیں، بس تو اپنے لیے ٹکٹ کا انتظام کر لینا، باقی ویزے کے پیسے تنخواہ میں سے کٹتے رہیں گے۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا اور اسے کہا، یار اللہ تیرا بھلا کرے، اگر تو میرے لیے اتنا اچھا سوچ رہا ہے تو اللہ تجھے کامیاب کرے، بس میرا یہ کام کسی طریقے سے ہو جائے، میں ساری عمر تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ میرا وہ دوست بھی چونکہ دبئی کی ریاست ابو ظہبی میں ہوتا تھا اور اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا، اس نے اپنی کوششوں کو تیز کیا اور پھر جلد ہی اسے میرے لیے ایک نوکری مل گئی۔ یہ نوکری ڈرائیونگ کی تھی اور مجھے ٹرک چلانا تھا۔ اکثر سامان ادھر سے ادھر کرنے کے لیے ٹرک کی ضرورت رہتی ہے، تو دبئی میں ٹرک چلانے کے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے، اور مجھے بھی جو تنخواہ ٹرک چلانے کی مل رہی تھی وہ میرے پاکستانی 2 سال کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی، اور میں بہت حیران ہوا۔ اپنے دوست سے کہا، کیا واقعی ہی تو سچ کہہ رہا ہے؟ واقعی ہی مجھے اتنی تنخواہ ملے گی؟ تو میرا دوست ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، تجھے اتنی ہی تنخواہ ملے گی، تو لاکھوں میں کھیلے گا، میں نے تجھے کہا تھا نا۔
اب تو یقین کر لے، میرے دوست نے مجھ سے کہا تو مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا، اور پھر یہ دن پلکتے جھپکتے ہی گزر گئے۔ میرا ویزا لگ کر آ چکا تھا اور میں آج کل دبئی جانے کی تیاریوں میں تھا۔ میں نے پہلے گھر پر اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے کام ہو جائے پھر ہی گھر پر بتاؤں گا، کیونکہ اگر کام نہ ہوتا تو اماں اور بہنوں کی امیدیں ٹوٹ جاتیں۔ اور اب جب میرا ویزا لگ کر آ چکا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میرے دوست نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ تھا، پھر میں نے گھر میں سب کو بتا دیا، جسے سن کر اماں اور بہنیں سکتے میں آ گئیں اور ابا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ میں نے اس آنسو سے نظر چرائی، اماں سے کہا، اماں آپ کو معلوم ہے گھر کے کیا حالات ہیں، میں اکیلا یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی نبھا سکتا ہوں۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے میرے سر پر جو ذمہ داریاں پڑی ہیں میں انہیں اچھے طریقے سے نبھانا چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے اجازت دیں کہ میں دبئی چلا جاؤں اور وہاں پر آپ سب کے مستقبل کے لیے کام کاج کروں اور آپ کو کما کر بھیجوں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، جب تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ میں تو تیری وجہ سے ہی ہمت کر کر بیٹھی ہوئی تھی، اب جب تو نے سب کچھ سوچ لیا ہے تو یقیناً اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اللہ تیری مدد کرے اور تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ماں نے مجھے دعائیں دیں تو میرے دل میں سکون اترتا چلا گیا۔ ٹکٹ کے پیسے جیسے تیسے کر کر میں نے کر لیے تھے اور پھر اماں اور بہنوں کو روتا ہوا چھوڑ کر میں پردیس سدھار گیا۔ میری آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے میں نے بہت امیدیں باندھ لی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ محنت اور ایمانداری سے کام کروں گا اور ترقی کر کر کسی اونچے مقام پر پہنچوں گا۔ میں دبئی میں سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ یہاں آ کر ہر چیز میرے لیے نئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اونچی اونچی عمارتیں اور اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ کتنا صاف ستھرا ملک ہے۔ اور پھر جب 2 دن کے بعد میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی تو میں دبئی کے بارے میں جانتا چلا گیا۔ پہلے دن جب میں نے یہاں پر ڈرائیونگ کی تو تھوڑا گھبرا رہا تھا، کیونکہ بھی یہاں کے اصولوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مالک نے مجھے ویسے تو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور ہر چیز کے بارے میں سمجھایا۔ کچھ دبئی میں بھی جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ابھی عربی زبان نہیں آتی تھی اور اسی بدولت تھوڑی دقت ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں ٹرک چلانے میں ماہر ہوتا گیا اور دبئی کی سڑکیں اب میرے ہاتھ کا کھیل بن گئیں۔ میں چپے چپے سے واقف ہو چکا تھا، دبئی کا ایک ایک کونا میں نے دیکھ رکھا تھا۔ میں روزانہ صبح مالک سے ٹرک کی چابی پکڑ لیتا اور ٹرک لے کر مالک کے بتائے ہوئے پتوں پر پہنچ جاتا، اپنا کام نپٹاتا اور رات کو مالک کو چابی واپس کر کر اپنے فلیٹ پر آ جاتا، جہاں پر ہم 6 دوست رہتے تھے اور سب برابر کے پیسے شیئر کرتے تھے۔ برابر کی حصے داری پر کھانا بنتا اور سب کی باریاں لگتی تھیں۔ مجھے چونکہ پہلے تو ایسے کام نہیں کرنے پڑے تھے، ہمیشہ ماں اور بہنیں ہی کرتی تھیں، لیکن یہاں پر آ کر پردیس میں رہ کر سب کچھ سیکھنا پڑا اور اب میں کافی ماہر ہو چکا تھا۔ مالک مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور اپنے بہت سے کام اب مجھ سے ہی کروانے لگا۔ مالک کی مہربانی تھی کہ 1 سال کے بعد اس نے میری تنخواہ بڑھا دی اور کبھی کبھار وہ مجھے ٹپ بھی دے دیتا، وہ بھی اچھی خاصی ہوتی۔ اب میرا گھر بھی بن رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے گھر کی اچھی سی تعمیر کروا کر پاکستان میں کوئی بزنس شروع کروں گا اور پھر پاکستان واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میں یہاں پر مستقل طور پر رہائش نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے ابا کی بھی فکر تھی، میں جانتا تھا کہ وہ اب بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، لیکن پھر بھی مجھے ایک امید تھی اور میں ان کا علاج دوبارہ سے کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کافی پیسے جمع کر لیے تھے اور ارادہ تھا کہ گھر مکمل کروانے کے بعد دونوں بہنوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ اسی لیے آج کل میں اکثر اوور ٹائم بھی کر لیتا۔ 3-4 گھنٹے اوور ٹائم کرنے کے بعد مالک الگ سے پیسے دیتا اور وہ پیسے بھی میں اپنی بہنوں کی شادی کی شاپنگ کے لیے جمع کر رہا تھا۔ اماں بھی آج کل مجھ سے بہت زیادہ اداس تھیں اور وہ مجھے اکثر یاد کر کے روتیں اور فون پر ہمیشہ یہی کہتیں، اب تو واپس آ جا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، جیتے جی مجھے اپنی خوشیاں دیکھنے دے۔ میں اماں کو ہمیشہ جلد واپس آنے کا وعدہ کرتا اور فون بند کر دیتا، کیونکہ میرا اپنا دل بھی بہت اداس ہو جاتا۔ آج بھی میں بہت لیٹ آیا تھا اور مالک کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے مجھے وہ صندوق دے دیا اور کہا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر جب ٹرک میں رکھا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس صندوق میں کچھ ایسا ویسا ہوگا۔ جب میں نے صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے برآمد ہونے والی لڑکی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔
وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ مالک کے گھر کام کرنے والی ملازمہ سلمیٰ تھی۔ میرے صندوق کھولتے ہی وہ شرارت سے مسکرائی اور ایک دم صندوق سے باہر آ گئی۔ میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد بولا، ارے تم اس صندوق کے اندر کیا کر رہی تھی؟ میرے غصے سے کہنے پر وہ چہک کر بولی، ہاں میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے جیسے اور غصہ آ گیا اور میں کہنے لگا، آخر تم یہ چھچوری حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ کیوں تم اس صندوق میں چھپی ہوئی تھی؟ مالک نے اگر تمہیں دیکھ لیا ہوتا یا انہیں پتہ چل جاتا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ مسکرا دی اور بولی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مالک نے کیا کہنا تھا، میں اپنی مرضی سے صندوق میں قید تھی۔ میں جانتی تھی مالک یہ صندوق پھینکنے والے ہیں، اس لیے شرارت سے صندوق میں چھپ گئی تاکہ تم ڈر جاؤ، اور دیکھو میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ٹھہری ہوں۔ سلمیٰ نے مجھ سے کہا تو میں بولا، تم نے بہت غلط کیا، خواہ مجھے بھی خوفزدہ کر دیا۔ تبھی وہ ٹرک سے نیچے اتر آئی اور کہنے لگی، آخر تم میری بات مان کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں میری محبت دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ میں کتنے عرصے سے تمہاری محبت میں مبتلا ہوں، لیکن تم میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے۔ سلمیٰ نے اداس ہوتے ہوئے کہا تو میں نے ایک نظر اسے دیکھ کر بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں اور میں ابھی ان ذمہ داریوں سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے کیسے دوں جب میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا ہو؟ میں نے اسے کہتے ہوئے نظریں چرائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں ٹرک کو چلا کر آگے لے آیا جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ سلمیٰ کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا اور وہ اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی اور ان کے مستقبل کی خاطر یہاں مزدوری کر رہی تھی۔ وہ مالک کے گھر پر ملازمت کرتی تھی، صفائی ستھرائی اور دیگر کام اس کے ذمے تھے اور وہ بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ میں جب پہلی بار مالک کے پاس آیا تو مجھے سب سے پہلے سلمیٰ ہی ملی تھی۔ اسے جب میں نے مالک کو بتانے کا کہا تو اس نے بڑی غور سے مجھے دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ مالک نے مجھے بھی اندر ہی بلوا لیا۔ سلمیٰ چونکہ یہاں پر پہلے سے ملازمت کرتی تھی، اسی لیے وہ مالک کے ساتھ بہت وفادار تھی اور مالک اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ کر جب میں نے بھی اپنا اعتماد بنا لیا تو مالک مجھ پر بھی اسی طرح بھروسہ کرنے لگا۔ سلمیٰ کے ساتھ آتے جاتے اکثر ٹکراؤ ہو جاتا اور وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی جھلک صاف دکھائی دیتی۔ میں اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال جاننے لگا اور پھر نظریں چرا جاتا، کیونکہ میں جس مقصد کے تحت یہاں پر آیا تھا پہلے اپنا وہ مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ سلمیٰ مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اکثر وہ اداسی سے کہتی، تنویر نہ جانے کب تمہارے دل میں بھی میری طرح محبت بھرے جذبات سر اٹھائیں گے، تم کب میری محبت کو قبول کرو گے اور مجھے اپناؤ گے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہتا اور پھر اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی مجھے بہت سارا کام کرنا ہے، بہت پیسہ کمانا ہے، میں جب تک اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک اپنا گھر نہیں بسا سکتا۔ میری یہ بات سن کر اس کا چہرہ اتر جاتا اور وہ اداس ہو جاتی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ اب میں 1 مہینے کی چھٹی پر پاکستان جا رہا تھا۔ سلمیٰ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت اداس ہوئی، کہنے لگی، میں جب سے پاکستان سے آئی ہوں ایک بار بھی نہیں گئی۔ مجھے اپنے گھر بار کی، اپنی بہن بھائیوں کی بہت یاد آتی ہے، لیکن اگر اب میں چلی گئی تو بہت خرچہ ہو جائے گا۔ اس کی اداسی سے کہنے پر میں بولا، تم ایک بار چلی جاؤ، خرچے کا کیا ہے، دوبارہ کما لوگی، لیکن اگر دل چاہ رہا ہے تو دل کی مان لینی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ پاکستان آ رہی ہے یا نہیں۔ میں جب پاکستان پہنچا تو گھر والوں نے میرا بہت محبت سے استقبال کیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے سلمیٰ کی بہت یاد ستائی اور میں اکثر اس کی باتیں سوچ کر مسکرا دیتا۔ میری دونوں بہنوں کے رشتے طے ہو چکے تھے اور اب میرے آنے پر ان کی شادی ہونا تھی، تو آج کل میں اسی میں مصروف تھا۔ اسی لیے ایک دن اماں مجھ سے کہنے لگیں، تنویر بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب تیرا بھی نکاح کر دوں، تو بھی اپنا گھر بسا لے تاکہ بیٹیاں رخصت ہو کر جائیں اور بہو گھر میں آ جائے۔ اماں نے جب مجھ سے کہا تو میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اچانک میری نگاہوں کے سامنے سلمیٰ کا چہرہ لہرا گیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا، نہ جانے کب سے میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اب جب میں نے اس بات کو محسوس کیا تو فوراً اماں کو بتا دیا۔ اماں یہ جان کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، تم اس کے گھر کا پتہ معلوم کرو، میں آج ہی تمہارا رشتہ لے کر جاتی ہوں۔
اماں کے کہنے پر میں نے جب سلمیٰ سے رابطہ کیا تو پتہ چلا وہ بھی پاکستان آئی ہوئی ہے۔ اس نے بھی اپنے دل کی بات مان لی اور مالک سے چھٹی لے کر پاکستان چلی آئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور پھر جب میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا، سلمیٰ یہاں پر آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ میرے دل میں تمہاری محبت پورے قد کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے اماں کو بھی تمہارے بارے میں بتا دیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تمہارے گھر پر رشتہ لے کر آئیں۔ کیا تم اس شادی کے لیے تیار ہو؟ میری بات سن کر وہ فوراً مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں میں بالکل تیار ہوں، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ اس کی شرماتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تو میرے دل میں اطمینان اترتا چلا گیا، اور پھر جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ ہمارا رشتہ بغیر کسی رکاوٹ کے طے پا گیا، اور میری بہنوں کی شادی والے دن میرا بھی نکاح ہو گیا، اور سلمیٰ رخصت ہو کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ چونکہ سلمیٰ نے بھی واپس دبئی جانا تھا اور مجھے بھی واپس نوکری پر پہنچنا تھا، اسی لیے سادگی کے ساتھ ہی شادی کو ترجیح دی۔ ہم دونوں نے یہی طے کیا، جب پاکستان مستقل طور پر واپس آئیں گے تب سب کچھ اپنے لیے نیا بنائیں گے اور ایک بار بڑا ولیمہ ارینج کریں گے۔ میں سلمیٰ کو پا کر بے حد خوش تھا۔ منہ دکھائی میں جب میں نے اسے انگوٹھی دی اور کہا، سلمیٰ نہ جانے کیوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، حالانکہ اتنی خاص بھی نہیں ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں تم بالکل میرا عکس ہو، اور مجھ پر کبھی کوئی مشکل وقت آ بھی پڑا تو تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ میرے محبت سے کہنے پر سلمیٰ بولی، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بھی پہلے ہی دن تمہارے اندر جھانک لیا تھا اور میں جان گئی تھی کہ جس طرح تم اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند رہتے ہو اور ان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہو، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم مجھے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رکھو گے اور میری خوشیوں کو ترجیح دو گے۔ سلمیٰ کے کہنے پر میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ رات ہماری محبت کی امین بن گئی، اور اس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے وعدے کیے۔ ہم جانتے تھے کہ ہم ان وعدوں پر پورا اتریں گے اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے، جہاں ہماری محنت کے بل بوتے پر کمائی گئی خوشیاں اور آسائش ہوگی۔ میں نے سلمیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے عزم کو دہرایا۔ سلمیٰ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، اور اسے جیسے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔